مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے تاکہ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سیکھیں۔ کلام اقدس میں آج عزیز بہن بھائیوں ہمارا مضمون ہے ڈاکو بپتسمہ لیے بغیر فردوس میں کیسے۔ ڈاکو بپتسمہ لیے بغیر فردوس میں کیسے۔ ہم کلام اقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 28 باب اور اس کی ہم 19 آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، بپتسمہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں مسیحیوں کے لیے ایک بڑا ہی خاص اور پاک سیکرامنٹ ہے۔ بپتسمے کا جو بپتسمہ ہے یہ ڈبکی کا ہے۔ اس کا لفظی معنی ڈبکی لینا، غوطہ لینا، پانی میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ بھگو لینا۔ اور بائبل مقدس میں کہیں بھی ہمیں ایسا بپتسمہ نہیں ملا جس سے ہم کوئی بھی کسی پر چند ایک پانی کے چھینٹے لگا کر ہم اسے یہ کہہ سکے یہ بپتسمہ اسے دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس بات کی طرف آپ کا دھیان لگاؤں گا، جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو دفنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی ابھی مرا نہیں ہے، اگر توجہ طلب ہے، اگر کوئی شخص مرا نہیں ہے تو اس پر ہم مٹی پانا شروع کر دیتے ہیں، اسے مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں، تو قانوناً یہ جرم ہے۔ سمجھ آ گئی۔ نمبر دو پہلی بات تو مرا جو ہے اسے ہم مرے ہوئے شخص کو ہی ہم دفنانا ہے۔ نمبر دو، مرے ہوئے شخص اگر کوئی مرا نہیں اس کو ہم مٹی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تو ہم مجرم بن جاتے ہیں۔ تیسری بات، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہم اسے نہیں دفناتے، تب بھی ہم مجرم بن جاتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ بپتسمہ جو ہے جس کا لفظی معنی ہے غوطہ لینا، ڈبکی لینا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ پانی میں بھگو لینا۔ جب کوئی بھی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جب وہ پانی میں کھڑا ہوتا ہے تو مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کا اعلان کرتا ہے، مسیح کے ساتھ مرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اور پانی میں جب وہ جاتا ہے، یعنی کہ پانی کے گہرے پانی میں وہ اندر ڈبکی جب لیتا ہے، تو اب کی بار وہ مسیح یسوع میں جب وہ پانی کے اندر ڈبکی لیتا ہے تو وہ اب اپنے آپ کو زندہ مسیح کے ساتھ دفن کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسیح میں دفن کرتا ہے، اور جب وہ پانی سے اپنے آپ کو باہر لے کر آتا ہے تو مسیح میں زندہ ہوتا ہے، مسیح یسوع میں زندہ ہوتا ہے اور مسیح میں جی اٹھتا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں تھے، تو ایک ڈاکو کہتا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ تو کلام میں لکھا ہے وہاں پہ جو ڈاکو ہے وہ یسوع مسیح کو ایک قسم کا طنز لگا رہا ہے، یسوع مسیح کو ٹھٹھے کر رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن یہ جو دوسرا ڈاکو ہے وہ کہتا ہے تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ہم واجبی سزا لے رہے ہیں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ لہٰذا اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہا، اے خداوند یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ یسوع المسیح نے اپنی اس جان کنی کی حالت کو نہیں دیکھا، اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو نہیں دیکھا، بلکہ یسوع المسیح نے اس توبہ کرنے والے شخص پر نگاہ کی
کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب غور طلب بات ہے، جس طرح مقدس ابراہم، اسحاق، یعقوب، مقدس یوسف اور مقدس موسیٰ اور مقدس داؤد اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم اور مقدس زکریا نے یسوع مسیح میں انہوں نے کوئی پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تھا، وہ سارے کے سارے اس بپتسمہ سے باہر تھے، کیونکہ اس کا آرڈر جو ہے، اس کا قانون جو نافذ کیا خدا یسوع مسیح نے جانے سے پہلے، جب وہ 40 دن اور 40 رات اپنے لوگوں کے ساتھ رہا، اور پھر جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو یہ ارشاد اعظم دے کر جاتے ہیں، تب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لوگوں کو جا کر پانی کا بپتسمہ دو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کے جب دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے اس بپتسمے کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوتا ہے، جب مقدس یوحنا سے لوگوں نے آ کر کہا کہ آئے بھائیو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو۔ تو کلام بیان کرتا ہے پہلے ہی دن 3000 لوگ جو تھے وہ مسیح یسوع کے نام سے بپتسمہ لے کر مسیحیت کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا یسوع المسیح نے ایک مفلوج سے کہا کہ اٹھ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا یسوع المسیح نے ایک بیمار کو شفا دی، اور شفا دینے سے اس مفلوج کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو لوگ یسوع المسیح پر بڑبڑانے لگے اور سوچنے لگے یہ کون ہوتا ہے کہ وہ گناہ معاف کرے۔ یسوع المسیح نے ان کی گفت و شنید کو سنتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ کہنا آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یعنی کہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے خداوند یسوع المسیح میرے اور آپ کے نجات دہندہ جو ہے وہ زمین پر گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور اسی طرح کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ غور طلب بات ہے کہ یسوع المسیح اس بات کو ثابت کیا جب اس نے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو اسی وقت وہ اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنے لگا۔ تو یسوع المسیح نے ثابت کروایا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور اب بھی یسوع المسیح جب صلیب پر لٹکے ہوئے تھے وہ زمین پر ہی تھے، وہ ابھی آسمان پر نہیں گئے تھے، وہ ابھی زمین پر ہی تھے، اور زمین پر ہی ایک ڈاکو کہہ رہا ہے کہ آئے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ اس اختیار کو جو یسوع المسیح کے پاس تھا، جس میں وہ مردوں کو زندہ کرتے رہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتے رہے، بیماروں کو چنگا کرتے رہے، اندھوں کو آنکھیں دیتے رہے، بدرو گرفتار کو آزاد کرتے رہے، بہروں کو سننے کی طاقت دیتے رہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتے رہے، اور اسی اختیار کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے یسوع المسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح دھرتی پر انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو اس ڈاکو کے بھی گناہوں کو اس نے معاف کر دیا۔ خداوند اس کلام اقدس کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔